بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بوڑھے والدین سے تیز آواز میں بات کرنا۔ میں جب بھی گھر میں کال کرتا ہوں، اپنے والدین سے بات کرتا ہوں، والدین کچھ بوڑھے ہیں، والد 70 سال کے ہیں، والدہ 60 سال کی ہیں، تو وہ تھوڑا اونچا سنتے ہیں۔ میں تیز آواز میں بات کرتا ہوں، اور پٹھان ویسے بھی تیز آواز میں ہی بات کرتے ہیں۔ ہائے بھائی، تو اس کا مجھے کوئی گناہ تو نہیں ملے گا؟ ہادی صاحب دبئی سے، یہ انہوں نے خود ہی کہا ہے، ہادی صاحب نے۔ اچھا بھائی ہادی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ پٹھان تیز آواز میں بات کرتے ہیں، تو اس لیے والد صاحب سے اونچی آواز میں بات کرتا ہوں۔ تو والد صاحب تو سنتے ہی اونچا ہیں، تو اگر آپ جب وہ اونچا سنیں گے تو ظاہر ہے پھر تیز آواز میں ہی بات کرنی پڑے گی آپ کو ان کو۔ تو یہ جو اونچی آواز میں بات کرنا، یہ اس وقت غلط ہے جب بے ادبی ہو، تو پھر غلط ہے۔ باقی آپ نے کہا پٹھان اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، وہ صحت مند ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کی آواز تھوڑی سی ویسے ہی جاندار ہوتی ہے۔ لیکن یہاں جو حدیث میں منع ہے، قرآن و سنت میں والدین کی بے ادبی منع ہے، تو ہر وہ عمل جو بے ادبی کی دلیل ہو وہ ناجائز ہے۔ تو اس لیے والدین کے سامنے آواز پست کرنے کا حکم ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، قرآن کہتے ہیں ذلت سے اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکاؤ۔ جھکانے سے مراد یہ کہ تابع فرما بردار بن کے رہو ان کے سامنے۔ تو بے ادبی کی بات ہے، لیکن اگر وہ اونچا سنتے ہیں، پھر آہستہ بولنا بے ادبی ہے، کیونکہ جو اونچا سنتے ہیں ان کے سامنے آہستہ بولیں گے، ان کو بار بار تکلیف ہوتی ہے، بار بار وہ بولتے ہیں بھائی ذرا زور سے بولو، کیا کہہ رہے ہو؟ تو پھر بے ادبی نہیں ہے بلکہ ادب کا تقاضا ہے۔ کیا ویڈیو کال کے ذریعے والدین کی زیارت کا ثواب ملتا ہے؟ گھر پر رہ کر والدین کی زیارت کرنے سے جو حج کا ثواب ملتا ہے، اگر کوئی دور ہاسٹل وغیرہ میں رہتا ہو اور ویڈیو کال پر والدین سے بات کرے تو کیا اسے بھی وہی ثواب ملے گا؟ محمد عزیز لکھنؤ سے۔ دیکھیں، اصل جو والدین کی زیارت کا ثواب ہے وہ تو فیس ٹو فیس زیارت کا ثواب ہے، لیکن سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ اگر آپ نہیں آ سکتے، کوئی جاب وغیرہ کی وجہ سے مصروف ہیں، تو بہرحال ویڈیو کال زیادہ بہتر ہے بنسبت ایک عام کال کے جو صرف وائس کال ہوتی ہے۔ تو ویڈیو کال میں وہ ذرا خوش ہو جاتے ہیں، اولاد کو دیکھ لیتے ہیں، آپ بھی دیکھ لیں گے، تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی زیارت کا ثواب دے دیں۔ یہ کیسا سوال پوچھا ہے؟ کیا پٹھانوں کی قریشی میں شادی ہو سکتی ہے؟ کیا پٹھان یا شیخ لوگ قریشی میں ساتھ شادی کر سکتے ہیں، یا نیز قریشی لوگوں کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتا دیں کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ زویا صاحبہ انڈیا سے۔ دیکھیں، ہر قوم میں شادی کر سکتی ہے، اسلام میں منع نہیں ہے۔ تو پٹھان قریش میں کر سکتے ہیں، قریش پٹھانوں میں کر سکتے ہیں، شیخ غیر شیخ میں کر سکتے ہیں، غیر شیخ شیخ میں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نظر میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے عزت دار وہ ہے جو پرہیزگار ہو۔ لہذا اصولی طور پر تو جو پرہیزگار لڑکی ہے اس کی شادی بے دین سے نہیں کرنی چاہیے، اور دیندار آدمی کو بے دین لڑکی سے شادی نہیں کرنی چاہیے، اصولی طور پر تو یہ ہے۔ رہا مسئلہ نکاح میں کفات کے بھی کچھ احکام ہوتے ہیں۔ کفات کا مطلب برابری۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ لڑکی جہاں شادی کرے وہ ہر لحاظ سے اس کے پیرلل ہو، اس کے برابر یا اس سے بہتر ہو، ہر لحاظ سے۔ تو اس لیے اگر کوئی قریشی لڑکی واقعی قریشی ہے، یعنی قریشی کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، آپ کے نسب سے ہے، تو چونکہ یہ نسب اعلیٰ نسب ہے، تو ایسی لڑکی کا نکاح اگر غیر یعنی عرب میں ہوگا، غیر قریش میں ہوگا، تو وہ اس کے پیرلل، اس کے جوڑ کا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ضرورت ہو پھر تو کرنی چاہیے، لڑکیوں کو گھر بٹھا کے رکھنا یہ تو غلط بات ہے۔ لیکن اگر اسی کے جوڑ کا رشتہ مل رہا ہے، مثال کے طور پر ایک لڑکی کو رشتہ مل رہا ہے غیر قریشی میں بھی اور قریشی میں بھی، تو پھر لڑکی کے باپ پر لازم ہے کہ وہ قریشی کو ترجیح دے، یعنی کیونکہ تاکہ وہ اس کے اپنے پیرلل، اپنے کفو میں جائے۔ نسب کی حیثیت قیامت کے دن تو کوئی حیثیت نہیں ہے نسب کی، اعمال کے حساب سے، لیکن دنیا میں ان چیزوں کا بڑا دخل ہوتا ہے نکاح کو کامیاب بنانے میں۔ مثال کے طور پر ایک بریگیڈیئر کرنل کی لڑکی کی شادی اگر آپ کسی ایک عام چپڑاسی سے کر دیں گے تو یہ جوڑ کا رشتہ نہیں ہوگا، حالانکہ عین ممکن ہے وہ چپڑاسی قیامت کے دن زیادہ اونچے مقام پر ہو اور بریگیڈیئر کرنل وہ کم مقام پر ہو۔ تو آخرت کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں، دنیا کے کچھ اور ہیں۔ دنیا میں انسان، کیونکہ نکاح جب تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک آپ جوڑ کا رشتہ نہ کریں، تو جوڑ میں دولت بھی دیکھی جاتی ہے۔ ایک انتہائی مالدار لڑکی کی شادی اگر انتہائی غریب آدمی سے کر دی جائے
تو اس کا امکان ہوتا ہے کہ یہ شادی کامیاب نہ ہو. اس لیے اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ لڑکیوں کا نکاح ان کے پیرلل، ان کے جوڑ میں ہونا چاہیے. ہاں مرد کو اجازت ہے کہ وہ اپنے سے کمتر میں نکاح کرے. تو اس لیے لڑکی اگر واقعتاً سید ہے تو پھر عام حالات میں اسی کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا نکاح سید میں ہو، بشرطے کہ سید دینداری میں اس کے برابر ہو اور اس کے اور باقی چیزوں میں بھی اس کے جوڑ کا ہو. لیکن اگر اس کے جوڑ کا نہیں مل رہا تو پھر غیر سید میں کر دی جائے. یہ جو بعض لوگ بالکل ایک ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ ہم چونکہ سید ہیں تو ہم نے غیر سید میں کرنی نہیں ہے، اس کی وجہ سے بعض دفعہ وہ بے دین لوگوں میں کر دیتے ہیں. یعنی وہ سید ہوتا ہے دیندار نہیں ہوتا، اس میں کر دیتے ہیں وہ شادی. یہ تو ظلم ہے، یہ تو اور بڑی زیادتی ہے. یا بعض دفعہ سید کے انتظار میں لڑکی کو بٹھا کے رکھتے ہیں کہ ہم چونکہ سادات میں سے ہیں تو ہماری بچی ہاشمی میں قریشی میں ہی جائے گی، تو اس وجہ سے نکاح میں تاخیر کرتے ہیں. تو یہ بالکل ناجائز ہے. تو ایسی صورت میں غیر خاندان میں کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت لڑکی کو بٹھانے کے یا اس کی شادی میں دیر کرنے کے. تو یہ چند چیزیں. تو اگر اچھا یہ جو ہمارے ہاں قریشی ہیں ان میں واقعی جو بہت سارے قریشی ہوتے نہیں ہیں، بعض قومیں ایسی بھی گزری ہیں جو ایسے کام کیا کرتی تھیں جو زیادہ عزت کے کام نہیں سمجھے جاتے. تو بعض دفعہ وہ پھر لوگ ان کی عزت نہیں کرتے تھے تو انہوں نے اپنا نسب چینج کر دیا، انہوں نے اپنے قومیں کا نام تبدیل کر دیے. تو ہمارے یہاں بہت سے قریشی واقعی قریشی ہیں، بہت سے قریشی ایسے ہیں جو وہ والے قریشی نہیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قریش قبیلے کے تھے، بلکہ انہوں نے ویسے ہی اپنے نام کے ساتھ قریشی لگایا ہوا ہے. تو اس میں میں جو بات کر رہا ہوں کہ جو ہم پلہ ہے قریش کا، تو وہ قریش جو واقعی قریش ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے ہو اور آپ کی قوم میں سے ہو، تو اس میں نسب میں برابری دیکھی جائے گی. لیکن بہرحال ان چیزوں کو زیادہ ویلیو شریعت نے نہیں دی ہے، جتنی دی ہے اتنی ہی دینی چاہیے. زیادہ ویلیو شریعت نے اس کو دی ہے کہ دینداری کو ترجیح دو. نمبر 2، لڑکی کے نکاح میں تاخیر نہ کرو. تو اگر تاخیر کسی بھی وجہ سے ہو رہی ہے تو پھر یہی کہا جائے گا بھائی جو اویلیبل ہے، جو مناسب لگ رہا ہے اس میں نکاح کر دیا جائے.